نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اور کہنے لگا مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا اور چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو کہ کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، اسے اپنے حال پر رہنے دو۔ اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو ضرور پہنچے گا تمہیں عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اے میری قوم، مانا آج حکومت تمہاری ہے، نیز تمہیں غلبہ حاصل ہے اس ملک میں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے؟ یہ سن کر فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھے راستہ کی طرف۔ اور کہنے لگا وہی ایمان والا، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر بھی کہیں پہلی قوموں کی تباہی کے دن جیسا دن نہ آ جائے جیسا حال ہوا تھا قوم نوح، عاد اور ثمود کا اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں کافی دنوں سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مد مقابل فرعون ان کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں پڑھا جا رہا ہے۔ آج کی ان آیات بینات میں ایک نیا موضوع سامنے آ رہا ہے۔ یہ جس بندے نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، یہ ایک قبطی قوم کا فرد تھا، قبطی قوم کا ایک بندہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کو اپنے ایمان کے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ فرعون حضرت کلیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے، یہ قتل کرنے کا منصوبہ کل بیان ہو چکا ہے، یہ منصوبہ بنانے لگا فرعون کہ ہم حضرت موسیٰ کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو اس نے ان کو اس ارادہ سے باز آنے کی تلقین شروع کی۔ پہلے تو انہیں جھڑکا کہ تم موسیٰ کے در پہ کیوں ہو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیا تمہارا جرم کیا ہے، اس نے کون سی قانون شکنی کی ہے، محض اس لیے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے؟ یہی قصور ہے اس کا، جرم اس کا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس یہی اس کا جرم ہے۔ یہ قبطی قوم کا فرد، قبطی قوم کا بندہ ان سب کے سامنے، یعنی فرعون تخت نشین ہے اور اسے یہ فرد ایک بندہ ہے، لیکن پورے اس بادشاہ کے بادشاہیت کے اس تخت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ واضح اعلان کر رہا ہے کہ بتائیے ان کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، اور انہوں نے اس بات پر کہ میرا پروردگار اللہ ہے تمہیں ہزاروں دلیلیں دے چکا ہے وہ بندہ، اور تمہیں دلیلوں کے ساتھ اس نے ہرا دیا ہے، اس کی دلیلیں مضبوط ہیں، جو وہ بات کہتا ہے وہ بات سچی ہوتی ہے، اور اس نے اپنے عقیدہ کی حقانیت پر تمہیں دلائل اور معجزات سے ثابت کر دیا ہے۔ تمہارا معاشرہ تو بڑا ترقی یافتہ ہے، تم ان کے ذاتی عقیدے میں کیوں دخل دیتے ہو؟
اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر بالفرض وہ غلط کہہ رہا ہے، حالانکہ نبی غلط سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس نے مثال دی، کہنے لگا اگر بالفرض وہ غلط کہہ رہا ہے تو خود ہی کیفر کردار کو پہنچ جائے گا۔ ہمیں اپنے ہاتھ اس کے لہو سے سرخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل ہم بڑی عزت و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حکومت ہماری ہے، ہمارے اشارہ آبرو پر لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے فرمان سے سرتابی کرے، دولت سامان عیش و عشرت کی فراوانی ہے، ہم اس حالت کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ حالات برقرار رہیں۔ اگر موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو خدا مصرف کذاب سے خود نپٹ لے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو ہم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھو خدا کا غضب جوش میں آئے گا، اور عیش و عشرت کی یہ ساری بساط الٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اس لیے حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم موسیٰ کو نہ چھیڑیں، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، اور تمام خطرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی ایسی غلطی نہ کرنا جس وجہ سے تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے یہ غلطی کر لی موسیٰ کلیم اللہ کو قتل کرنے کی، تو یاد رکھو کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ تم پھر بچ نکلو۔ یہ اس نے آخری بات کہی، اور کہنے لگا اگر تم نے یہ کام کر دیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تم نے قتل کر دیا، تو یاد رکھو پھر کوئی بھی صورت نہیں ہے، کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تم بچ سکتے ہو۔ اگر تم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ٹکر نہ لو، تمہارا ان سے مقابلہ نہیں جڑتا۔ انہوں نے دلائل کے ساتھ تمہیں بتایا ہے کہ میرا رب ایک ہے، پروردگار ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں نے تمہیں جو مشورہ دیا ہے میرے نزدیک وہ درست ہے، اور میں تمہیں اسی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ فرعون کہنے لگا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون مطلق العنان فرما ورا ہونے کے باوجود آج کل کے فرعون کی طرح تنگ مزاج اور کم ظرف نہیں تھا کہ ادھر کسی نے مخالف رائے دی جھٹ وہ غدار اور گردن زدنی قرار دے دیا گیا، بلکہ وہ اختلاف رائے کو بڑے تحمل سے برداشت کرتا تھا۔ اور اس نے جب قبطی فرد نے یہ بات کہی تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی حکمت لازمی ہے، تو اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا۔ سوچتے سوچتے پھر وہ جناب آگے گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی یہ اثر انگیز تمام باتیں اب نہیں اثر کریں گی، تو اس نے مزید کھل کر گفتگو شروع کی اور گزشتہ زمانوں میں اپنی بدعمالیوں کے باعث تباہ ہونے والی قوموں کا ذکر شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ اب اس کا مزاج ٹھنڈا ہے، اب میں آگے بھی اسے سمجھا سکتا ہوں، اب میں آگے بھی اسے حق کا پیغام پہنچا سکتا ہوں، تو اس نے کیا کیا کہ جناب اس نے اس سے پہلے یعنی فرعون سے پہلے جو قومیں گزری تھیں ان قوموں کے حالات اس کے سامنے بیان کیے، اور کہا کہ کہنے لگا کہ ان تباہ ہونے والی قوموں کے حالات سے عبرت پکڑو۔ وہ کہنے لگا ان تباہ ہونے والی قوموں سے عبرت پکڑو اور اس غلط روش کو چھوڑ دو، وگرنہ زلزلہ آئے گا یا کوئی ناگہانی مصیبت آئے گی، اور تم تو اتنا شعور نہیں رکھتے کہ جناب تم اگر سوئے ہوئے ہوگے تو سوتے رہ جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کیا ہوا یہ کل کی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔